بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو کسر صلیب کا کام کیا گیا ہے، یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطل عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی کاسر صلیب ہوگا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا، تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں، اور مسلمان اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں. اس ویڈیوز کی سیریز کے 18 حصے ہیں، جو ہم تقریباً ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ چھوٹا سا تعارف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے. تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام، یہ ہے ہمارے پروگرام کا موضوع، اور سلسلہ وار پروگرام کرتے ہوئے آج ہم اس سلسلے میں 11واں پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات پر جو آج کل مسیحی دنیا اپنائے ہوئے ہے، اور یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی تعلق حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے اس پیغام اور تعلیم سے ہے جو آپ نے اپنے حین حیات پیش کی. حسب سابق ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر، اور پروگرام کے شرکاء میں شامل ہیں مکرم بلال منظور صاحب، مکرم نسیم احمد صاحب، مکرم عبد الرحمن صاحب، اور مکرم افضل فہیم صاحب. تو ناظرین، ہم گزشتہ 2 پروگراموں سے مسیحی دنیا کے ایک مشہور عقیدہ جو کفارے کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور مسیحی دنیا یہ کہتی ہے کہ حضرت مسیح نے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے صلیبی موت قبول کی اور ان کو گناہوں سے آزاد کر دیا. اس کے 2 پہلوؤں پر ہم نے بات کی تھی کہ کیا بائبل کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ گناہ آدم نے کیا تھا، جو گناہ آگے پھر ورثے میں چلا ہے اور جس کی وجہ سے پھر کفارے تک نوبت پہنچی. اور پھر دوسرا حصہ کہ کیا یہ گناہ ورثے میں چلا اور ساری نسل گناہ گار ہو گئی. ان دونوں پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اور جس کا نتیجے میں ہمیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ بائبل کے مسلمات اس کو تسلیم کرتے ہیں. میر صاحب، آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ عیسائی دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ خدا عادل ہے، اور وہ جب تک گناہ گار کو سزا نہ دے اس کو معاف نہیں کرتا. دوسری طرف وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو ٹکراؤ ہے خدا تعالیٰ کی صفات میں کہ وہ رحم کر نہیں سکتا کیونکہ وہ عادل ہے، کیا یہ بات بائبل کے مسلمات کی روح سے جائز ہے اور درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کا سوال یہ ہے کہ عیسائی مناد جو بالخصوص انڈیا پاکستان میں، مجھے خیال نہیں کہ باہر کے مناد یہ بات زور سے پیش کرتے ہیں، مگر انڈیا پاکستان کے جو مناد ہیں عیسائی مسیح مناد، وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارے کی ضرورت لازمی ہے۔ کیوں؟ خدا تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا، بظاہر بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے ان کی، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ کہتے ہیں آپ لوگ بھی مانیں گے کہ مجرم کو سزا ملنا انصاف کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے، بہت ہی نرم دل ہے، رحم کرنا چاہتا ہے انسانیت پر۔ اب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا ایک ابتلاء میں پڑ جاتا ہے، ایک کشمکش میں، ایک تردد میں پڑ جاتا ہے، سزا دیتا ہے تو اس کا رحم اس کے اڑے آتا ہے، اگر سزا نہیں دیتا تو انصاف ٹوٹتا ہے۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نکالا ہے، اور حل جو پیش وہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مجرم ہے وہ بچ گیا، جو غیر مجرم ہے وہ بچ گیا، وہ اس کو سزا مل گئی۔ مگر خیر یہ تو ایک لمبی بات ہے۔ آج ہم مسیحی منادوں کے، خصوصاً انڈیا پاکستان میں جو مناد ہیں، میں باہر بھی رہا ہوں، میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی باہر کے مناد نے یہ دلیل پیش کی ہو، واللہ عالم، لیکن یہاں کے مناد تو یہ عام دلیل پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا رحم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے، خدا تعالیٰ کا عدل اور انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ اور یہ بڑے زور سے عبداللہ آتھم نے جنگ مقدس میں پیش کیا تھا۔ ایسے ٹھوس زبردست دلائل عقلی اور نقلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں پیش کیے ہیں کہ کوئی جواب ان کے ساتھ وہ بند نہیں پڑا۔ مثلا حضور نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی صفت عدل سزا کی متقاضی ہے، اور خدا تعالیٰ کی صفت رحم سزا کی متقاضی ہے۔ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کی صفات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کلام الہی سے میں ملتی ہیں، گو اس ٹکراؤ کا کہیں بھی بائبل میں بھی ذکر نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی صفات اس کائنات میں بھی تو نظر آ رہی ہیں، سارا کائنات ہی دراصل خدا تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے دیکھو کہ تم کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا صفت عدل سزا کا متقاضی اور خدا تعالیٰ کی صفت رحم معافی کی متقاضی ہے، تکلیف سے بچانے کی متقاضی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں، اور خدا تعالیٰ پر جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس پر اس نقطہ نظر سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بظاہر نظر، میں بظاہر نظر پر زور دیتا ہوں، بظاہر نظر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کسی وجود نے، کسی شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا اور بظاہر نظر اس کو سزا مل رہی ہے۔ اگر سزا نہیں مل رہی تو بظاہر نظر وہ تکلیف اٹھا رہا ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے، بالکل معصوم، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، خسرہ بھی ہوتا ہے، چکن پاکس بھی نکلتی ہے، دکھ بھی اٹھاتا ہے، چیخیں مار رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بچے کو بظاہر نظر تکلیف ہو رہی ہے، سختی اس پر ہو رہی ہے، قہر اس پر ہو رہا ہے، لیکن گناہ اس نے کوئی نہیں کیا۔ اب بتائیں، حضور نے عبداللہ آتم سے پوچھا ہے، بتائیے کہ اگر خدا تعالیٰ کی صفات میں یہ بات شامل ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم،
خدا تعالیٰ کی صفات میں بظاہر نظر یہ شامل ہے کہ کسی وجود کو تکلیف ہو اور اس نے گناہ نہ کیا ہو، تو کسی وجود کو تکلیف مل سکتی ہے بغیر اس کے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، تو کسی وجود پر رحم کیوں نہیں ہو سکتا بغیر اس کے عمل کے یا سزا کی جرم کی صورت میں؟ جرم کی صورت میں اگر تم کہتے ہو رحم نہیں ہو سکتا تو بغیر جرم کی صورت میں سزا بھی نہیں مل سکتی۔ سزا تو مل رہی ہے بندوں کو، ہم بظاہر نظر آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، وہ ایک موضوع ہے جو ہمارے اس دائرے سے باہر ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق وہ عیسائیوں کے لیے ہمارے لیے برابر ہے، ان کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ ہندوؤں نے اس کا یہ آسان طریقہ نکال دیا ہے کہ جی اس بچے نے پرانے جنم میں پہلے جنم میں گناہ کیے تھے، اس کی سزا مل رہی ہے، تناسخ وہ تناسخ سے۔ عیسائی تو یہ مانتے نہیں، نہ مسلمان مانتے ہیں۔ تو اگر خدا تعالیٰ کی صفات میں قہر اور سختی نظر آتی ہے بغیر جرم کیے کے، تو خدا تعالیٰ اتنا ہی قاہر اور ظالم ہے اور سخت گیر ہے کہ بغیر غلطی کے سزا تو دے دیتا ہے، لیکن غلطی کرنے پر بغیر سزا دینے کے معاف نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بیمانی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر پھر جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں تو آپ ہتھیار دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں قہر نہ رہتا ہے، اس کے اوپر وہ اٹکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، پھر حضور نے اس پر وضاحت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل جو میں نے قہر بلا مبادلہ کا ذکر کیا تھا اس کا بھی آپ نے کوئی عمدہ جواب نہ دیا۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت بغیر دیکھنے گناہ کے بجائے خود کام کر رہی ہے۔ مثلا انسان کے بچوں کو دیکھو کہ صدھا صعب اور شدید اور ہولناک بیماریاں ہوتی ہیں، اور بعض ایسے غرباء اور مساکین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ دانت نکلنے کے ساتھ طرح طرح کے فاقے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر بڑے ہوئے تو کسی کے سائز بنائے گئے۔ دوسری طرف ایک شخص کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی غلام اور کنیزیں اور خادم دست بدست گود میں لیے پھرتے ہیں، بڑا ہو کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا کیا سبب؟ اگر یہ سزا مل سکتی ہے ایک شخص کو بغیر بظاہر نظر اس کے کسی جرم کے، بغیر بظاہر نظر اس کے کسی گناہ کے، بغیر بظاہر نظر اس کی کسی غلطی کے، اور وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ بغیر سزا دیے کے، بغیر ہرجانہ طلب کرنے کے معاف نہیں کر سکتا؟ یہ تو پھر خدا تعالیٰ کے متعلق بڑا غلط تصور ہے، اور اس سے پھر جو غیر خدا تعالیٰ کی ہستی پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کو تو بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ اس لیے ایک جواب تو حضور نے دیا ہے، اس کا کفارے کا یہ دیا ہے، اس کا کوئی جواب اس نے تسلی بخش آئیں بائیں شائیں کرنا تو آسان کام ہے، لیکن کوئی تسلی بخش کا جواب اسے نہیں دیا۔ دوسری دلیل حضور نے اس بارے میں یہ دی ہے کہ ساری غلط فہمی تمہاری یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ رحم عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا ضرور ملے، حالانکہ سزا کے علاوہ بھی تو بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں جو تمہارا تقاضا ہے کہ رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بدلہ کوئی ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ سزا جو انسان جب جرم کرتا ہے اس کے لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سزا ملے۔ اچھا، لیکن ایک آدمی جو آدھی رات کو اٹھ کر گڑ گڑاتا ہے خدا کے حضور اور دعائیں کرتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ بخش دے۔ جب میں کسی طالب علم کو سزا دیتا تھا، یہ پرنسپل جو ہوتا تھا، تو پھر آگے توبہ اور استغفار بھی کرنی پڑتی۔ اب بتائیے کہ کیا سزا ضروری ہے یا وہ استغفار، وہ گڑگڑاہٹ،
وہ جاگنا، وہ صدقہ دینا، وہ غریبوں پر رحم کرنا، وہ معافی مانگنا خدا تعالیٰ سے، کیا وہ کافی نہیں؟ یہ کہاں سے تم نے نکال لیا کہ نہیں کیونکہ لوگ انسانیت نے گناہ کیا ہے لہذا بیچارے ایک معصوم کو پھانسی پہ چڑھاؤ؟ تو یہ تصور کہ رحم بلا، انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہوئی ہے رحم بلا مبادلہ، کہ اللہ تعالیٰ بغیر بدلہ لینے کے رحم نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ حالانکہ رحم بلا مبادلہ اس صورت میں بھی تو مبادلہ ہو سکتا ہے کہ سزا کے بجائے کوئی آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، گناہوں کے سے آئندہ بچنے کا عہد کرے، تو اس سے بڑا اچھا مبادلہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو کی صفت عدل کو مبادلہ ہی چاہیے، بدلہ ہی چاہیے، تو بجائے پھائل لگانے کے تو بندے کو اس کی معافی کو قبول کرے، اس کی دعا کو قبول کرے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے، تو یہ بہت اچھا بدلہ ہے۔ تو ایک بدلہ آپ نے پیش کیا ہے کہ پھانسی جیے بغیر نہیں معاف کر سکتا اللہ، ایک بدلہ اسلام پیش کرتا ہے کہ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سے جو گناہ کرے اور غلطی کرے جب کسی کو شیطان اس کو چھو جائے یا چوب مارے شیطان تو وہ کرے، وہ استغفار کرے اور توبہ کرے اور شیطان سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگے۔ تو کتنا اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینا ضروری نہیں سمجھتا، بندے کے گناہوں کی توبہ کرنے پر، معافی مانگنے پر، گر گرانے پر، آنسو بہانے پر معاف کرتا ہے۔ اور وہ بھی یہ بھی فرماتا ہے قرآن شریف کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ لاکھوں لاکھ گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور بعض گناہ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے رحم بلا مبادلہ کا جو مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے بالکل بے معنی مسئلہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ حضور نے یہ فرمایا ہے اور بہت ہی لطیف پوائنٹ ہے، ایک تو بحث کے پوائنٹ ہوتے ہیں نا، ایک لطیف خدا تعالیٰ کی ہستی اور روحانیت کے بارے میں جو حضور کا بیان ہوتا ہے وہ اس کو پڑھ کر لطف آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انجیل بھی تسلیم کرتی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، وضو کرنا نیکی ہے، دوسروں کو پیسے دینا نیکی ہے، یہ ساری نیکی کے ذرائع ہیں، یہ نیکی اپنی ذات میں نہیں ہے۔ نیکی کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ نماز نیکی ہے بے شک، لیکن عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے۔ روزہ رکھنا نیکی ہے، مگر عید کے دن روزہ رکھنا ہر شیطان کا کام ہے۔ اس لیے نیکی اور بدی کی جو تعریف خدا تعالیٰ نے کی ہے اسلام میں وہ بڑی واضح، بڑی پختہ اور غیر معمولی ہے، اور انجیل میں اس کی تائید پائی جاتی ہے۔ انجیل میں خدا تعالیٰ مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ اپنا سورج بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اپنی بارش بدوں اور نیکوں دونوں پر برساتا ہے، دونوں پر رحم کرتا ہے۔ تو نیکی کیا ہوئی؟ خدا کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ بات اب باندھ کے رکھ لیں کہ یہ خدا کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا نیکی ہے۔ دوسری طرف اب خدا کون سا پیش کر رہے ہیں؟ جو معافی نہیں کرتا بغیر سزا دینے۔ اور انسانوں کو حکم کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کو حکم دیتے ہیں کہ پطرس نے پوچھا مسیح سے کہ میں کتنی دفعہ دن میں معاف کیا اپنے معاذوں کو؟ 7 دفعہ کافی؟ مسیح نے فرمایا نہیں، 7 ضرب 70 دفعہ، مطلب کہ معاف کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے۔ اگر خدا تعالیٰ میں یہ صفت پائی نہیں جاتی کہ وہ معاف کرتا ہے بغیر بدلہ لینے کے، بغیر سزا دینے کے، تو جو چیز خدا کے پاس ہے ہی نہیں وہ بندوں کو کس طرح دے سکتا ہے؟ جو چیز میری جیب میں نہیں ہے وہ میں کسی فقیر کو کس طرح دوں گا؟ تو بڑا لطیف مضمون حضرت مسیح موعود صاحب نے یہ فرمایا ہے، اور غالباً حضور اس میں منفرد ہیں کہ
نیکی نام ہے خدا کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا. تخلقوا باخلاق اللہ. خدا نحن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. عبادت صرف سجدوں کا اور اس کا نام نہیں، وہ اس کے ذرائع ہیں. نام عبادت نام ہے خدا تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اندر اختیار کرنے کا. صبغۃ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اختیار کرنا. اور خدا تعالیٰ میں اگر یہ رنگ نہیں ہے کہ وہ بغیر بدلہ لینے کے، بغیر سزا دینے کے معاف کرتا ہے، تو قطعاً وہ انسان بھی نیک نہیں ہے جو بدلہ لیے بغیر معاف کر دیتا ہے. نتیجہ تو پھر یہ نکلتا ہے. تو کفارے کے خلاف بڑی زبردست دلیل ہم مسلمانوں کے سامنے روحانی رنگ میں عطا فرمائی ہے، اور انجیل سے اس کی تائید ہوتی ہے. بات ساری غلط فہمی عیسائی منادوں کو جو یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ یہ خدا عدل کرنے والا ہے اور خدا تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور یہ دونوں میں ایک ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے رحم کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاف کیا جائے، عدل کا یہ تقاضا ہے کہ انصاف کر کے مجرم کو سزا دی جائے، اور اس کا حل یہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ تصور ہی غلط ہے. قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی 4 صفات کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، اور باقی قرآن میں 104 صفات کا ذکر ہے. لیکن آپ غور کریں تو ساری وہ 104 صفات جو ہیں وہ ان 4 صفات سے نکل رہی ہیں. دراصل وہ منبع ہیں ان صفات کا. تو حضور فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ بنیادی صفات میں سے ہے. وہ رحم کا دائرہ بہت وسیع ہے. کسی نے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو، کسی نے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، خدا تعالیٰ کا رحم اس پر اثر کر رہا ہوتا ہے، کبھی رحمانیت کی شکل میں، کبھی رحیمیت کی شکل میں. سزا دینا، عدل کا تقاضا پورا کرنا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی شخص کو آپ یہ قانون بتا دیں کہ اچھا تم نے اگر یہ جرم کیا، یہ قانون توڑا تو تمہیں سزا ملے گی. رحم خدا تعالیٰ کی ازلی ابدی صفت ہے. سزا دینا یعنی عدل کے تقاضے کو پورا کرنا اس کی صفت تو ہے، لیکن یہ صفت اس کی ان معنوں میں محدود دائرے میں صفت ہے. اگر کہیں کوئی ایسا انسان ہے جو غلطی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، لیکن اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں، تو قانون بنانے والے کو کوئی حق نہیں ہے اگر اس نے اس قانون کو اطلاع نہیں دی. مثلا بچہ ہے ایک، اس کو پتہ ہی نہیں، ایک معذور ہے ذہنی طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بشارت فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ یہ جرم ہے، لہٰذا اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ رحم کا ہی تقاضا ہے، اور عدل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس شخص تک قانون نہ پہنچا ہو، یا اس کو قانون کا علم نہ ہو، یا وہ قانون کے سمجھنے کی استطاعت ہی نہ رکھتا ہو، اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ بنیادی اصول انسانی فطرت، انسانی عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے. تو رحم کا دائرہ وسیع تر ہے، اور خواہ جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کا رحم چل رہا ہے، اثر ہو رہا ہے، ورنہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ کی صفت سزا عدل جو ہے، جس کا تقاضے میں نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ سزا دی جاتی ہے، اس کا دائرہ محدود ہے. صرف جب ایک انسان اس قانون کی جس کا اس کو علم ہے اور علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر علم نہیں دیا گیا، کسی جگہ خدا تعالیٰ کی کتاب پہنچی ہی نہیں کسی جزیرے میں، تو وہاں سزا عقلاً نہیں ہونی چاہیے. اس کا اس نے ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، غلطی لگ سکتی ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفت رحم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ صفت عدل کا دائرہ چھوٹا ہے اور محدود ہے، اور صفت رحم کا دائرہ وسیع ہے اور دائمی ہے. تو آپ گویا اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری کی ہے، آپ گویا خدا تعالیٰ کی صفات میں بڑے اور چھوٹے کا تصور پیش کر رہے ہیں. حالانکہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات، بات اس کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات برابر ہیں،
اس میں بڑے اور چھوٹے کا تصور نہیں. اس کا جواب حضور نے کہا ہے معقول موٹی بات تھی جس کو آپ نے الجھا لیا اور سمجھا نہیں. کیا خدا تعالیٰ کی صفت خالق اور خدا تعالیٰ کی صفت کسی کو رزق دینے کی اپنی تجلی کے لحاظ سے برابر صفات؟ خدا تعالیٰ روٹی کھلاتا ہے لیکن بہت سے بندے ہمیں دنیا میں ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی. خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کوئی ہے بندہ جس کو خدا نے نہ پیدا کیا ہو؟ خدا تعالیٰ کی صفات برابر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا تعالیٰ کی بڑی صفات ہیں یہ چھوٹی صفات ہیں. لیکن تجلی کے لحاظ سے، وقت کے ظہور کے وقت کے لحاظ سے خالقیت پہلے ہوتی ہے، رزاقیت بعد میں ہوتی ہے. رزاقیت کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. پہلے دودھ کی رزاقیت ہوتی ہے، پھر روٹی کی رزاقیت ہوتی ہے، پھر بڈھا آدمی میری طرح ہو جائے تو پھر وہ روٹی کو دل بھی نہیں کرتا. تو خدا تعالیٰ کی صفت رحم دائمی صفت ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، اس کا کسی طرح کا ٹکراؤ بھی صفت عدل سے نہیں ہے جو سزا کا تقاضا کرتی ہے. سزا کا تقاضا کرتی ہے بے شک صفت عدل، لیکن وہ بھی دراصل رحم کی ایک شکل ہے. رحم کی وجہ سے خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے تاکہ یہ اس کی اصلاح ہو جائے. اس لیے نہیں سزا دیتا کہ چڑھ کے غصے میں. وہ ہمارے استاد ایک ہوتے ہیں بعض پرائمری اسکولوں میں جو وہ جن کو باپ جا کے کہتا ہے، یہ رواج ہوتا تھا کہ ہڈیاں میری گوشت تیرا، مطلب کہ جتنی مرضی سے آتا ہو اس کو گوشت پتلا کر دو، کھال ادھیڑ دو. تو یہ نہیں مراد. خدا تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے یعنی سزا دینے کی صفت، وہ خدا تعالیٰ کی صفت رحم کا ہی نتیجہ ہے. اس لیے اصل صفت خدا کی رحم ہے. جب کوئی جرم کرے تو بعض صورتوں میں اصلاح کے لیے رحم کی صفت عدل کی سزا کی صفت میں ظہور پذیر ہوتی ہے. اس لیے یہ دعوی بیمانی ہے کہ جی صفت عدل اور صفت رحم برابر ہیں اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہے. اس لیے یہ کفارے کا مسئلہ بنانا پڑا کہ مسیح کو سزا دے کر دوسری انسانیت کو چھڑا دیا گیا. میر صاحب یہ کبھی نہیں ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محض رحم کرتے ہوئے بخشا ہو؟ ہاں، تو یہ پہلو پانچواں حضور نے بڑے زور سے بیان فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو حضرت بنی اسرائیل نے کئی دفعہ غلطیاں کی، کئی دفعہ ٹھوکریں کھائیں، کئی دفعے گناہ کی اور بڑے سخت گناہ کی. اس حد تک گناہ کی ہے کہ حضرت موسیٰ دعا کے لیے چلے گئے 30 دن کے لیے پہاڑ کے اوپر، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 دن کے لیے اور مزید روک لیا، تو پیچھے انہوں نے بچھڑا بنا لی. یعنی وہ قوم جس کو پہلا سبق توحید کا دیا گیا تھا، اس نے توحید کا سبق بھول کر بچھڑا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت آ گیا کہ ان کو سزا دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ نے رو رو کر بھوکے رہ کر 40 دن روزے رکھ کر دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ کی شفاعت کو قبول کر لیا. اب دیکھو یہاں رحم بنی اسرائیل پر ہوا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو سزا ملی، بلکہ حضرت موسیٰ کی شفاعت کو خدا تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو گویا شفاعت جو ہے وہ بھی ایک بدلے کی امکانی صورت ہے. تو یہ کہنا کہ عدل سزا کا تقاضا کرتا ہے، یہ تصوری غلط ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عدل جو ہے اس عدل کا تقاضا پورا ہو گیا گناہ دعا کے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں، گڑگڑانے کے نتیجے میں، ہاتھ اٹھانے کے نتیجے میں. اسی طرح بار بار ایسے واقعات آتے ہیں حضرت بائبل میں کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی شفاعت کی وجہ سے بخشا گیا. اس کا بھی اس نے ایک عجیب جواب دیا. ہاں بخش تو دیا تھا، لیکن وہ
اصل میں جو ٹلا دیا تھا نا سزا تو اگلے جہان میں ملے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بائبل میں تو لکھا بخش دیا گیا ہے. تم کہتے ہو نہیں وہ صرف سزا ٹلا دی گئی تھی. سزا ٹلا دی گئی تھی تو بڑا پھر تو خود یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ رحم کا تقاضا رحم ہے ہی نہیں. پھر کہہ تو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے لیکن معاف نہیں کیا تھا, تو یہ تو بڑا ظلم ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں کفارے کے مسئلے کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتی ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور کسی اور مسئلے پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تمام شرکاء کا بھی شکریہ اور میر صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.